لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين: قد افلح المؤمنون. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی 1000 صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، اس سے قبل کی بیان کا آغاز ہو، التماس ہے آپ سبھی حضرات ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے تمام مؤمنین اور مؤمنات جو اس دنیا سے اٹھ گئے ان مرحومین کو بالخصوص جو اس قبرستان میں اور بغل کے قبرستان میں دفن ہیں، ان مرحومین کو اور خاص طور سے مکھی فیملی کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات تھوڑا پہلی صف میں آ جائیے تاکہ بہتر طریقے سے اپنی بات عرض کی جا سکے. آپ حضرات بہتر طریقے سے سننے کے لیے آگے کی طرف آ جائیے انشاءاللہ. ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھی آئیے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی آ جائیے. آئیے سجاد بھائی آگے آ جائیے. آئیے. اذان محترم، اللہم صلی علی محمد وآلہ. اذان محترم، سورہ مؤمنون کی پہلی آیت شریفہ آپ کی خدمت میں اس بیان کے آغاز کے طور پر اس لیے عرض کیا تاکہ اس ایک مرحلے تک آپ کو لے کر آ سکوں جسے اللہ نے اس دنیا میں ہم انسانوں کے لیے قرار دیا ہے. اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کو ایک خاص شرف دیا ہے کہ جو شرف
صرف انسانوں کے پاس ہے، اور یہ شرف بقیہ مخلوقات کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ عجیب ہے۔ میں اس طرف آپ کو لے کے آتا ہوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں پتھر کو بنایا ہے، آپ وزن کر کے رکھ لیجئے، 100-200 سال کے بعد بھی وہ پتھر اتنا ہی وزن کا ملے گا، آپ کو بڑھا ہوا نہیں ملے گا۔ آپ اس دنیا میں دیکھ لیجئے کسی جانور کو، اس جانور کا عالم یہ ہے کہ اس دنیا میں آیا ہے، اس کے وزن میں تو اضافہ ہو سکتا ہے لیکن کوئی اور ترقی اس کے وہاں نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کل پیدا ہوا تھا تو کچھ جانتا نہیں تھا، 10-20 سال کے بعد کچھ چیزیں اس کے علم میں آ گئی، معلوم ہوا کہ وہ پڑھا لکھا سمجھنا جانے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو جس طرح سے پیدا ہوا ہے وہ اسی طرح سے اس دنیا سے جائے گا۔ درختوں کا بھی یہی حال ہے، ان کے وہاں بھی کسی چیز میں اضافے کا تصور نہیں ہے کہ وہ کل مثال کے طور کے اوپر ان کے وہاں ایمان نہیں تھا، آج ایمان پایا جا رہا ہو، کل علم نہیں تھا، آج علم پایا جا رہا ہو، کل عبادت نہیں تھی، آج عبادت پائی جا رہی ہو۔ یہ صرف اللہ نے انسانوں کا شرف رکھا ہے کہ ان کے اندر ترقی ہوگی، ان کے اندر کامیابی کی طرف گامزن ہونے کا جذبہ ہوگا۔ اور اسی لیے ایک لفظ میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے بقیہ مخلوقات اور انسانوں میں ایک فرق رکھا ہے۔ بقیہ مخلوقات کو بنا کر بھیجا ہے، انسانوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ کچھ بن سکیں۔ یہ اصل انسان کا امتیاز ہے۔ اور اگر اب یہ انسان بن رہا ہے، کچھ اوپر جا رہا ہے، اس کے معنی ہے کہ یہ بقیہ مخلوقات سے بہتر ہے۔ اور اگر اپنی جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے، جہاں جیسے آیا ویسا ہی اس دنیا سے جا رہا ہے، تو پھر اس میں اور درخت میں کیا فرق ہے، اس میں اور پتھر میں کیا فرق ہے، اس میں اور بقیہ جانوروں میں کیا؟ حتیٰ یہ درجہ اللہ نے ملائکہ کو بھی نہیں دیا ہے۔ ترقی کا جذبہ نہیں ہے، اضافے کا جذبہ نہیں ہے کہ کل تک جاہل تھے آج عالم ہو جائیں، کل تک عبادتیں کم تھی آج بڑھ جائیں اور پھر ایک نیا درجہ مل جائے۔ کوئی درجہ، کوئی رتبہ اللہ نے بڑھنے کا موقع ان کو نہیں دیا ہے۔ یہ شرف انسان کے پاس ہے۔ اب یہ انسان اگر اس دنیا میں خود کو بڑھانا چاہتا ہے تو یہ کیسے بڑھائے گا؟ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن چیزوں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ہمارے لیے ترقی کی دنیا میں واقعی طور پر باعث فضیلت بن جائیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم اچھا نہیں سمجھتے لیکن ہمارے لیے اچھا قرار دیا گیا ہے۔ جیسے میں مثال دے دوں، اس دنیا میں ہم کو نماز صبح اچھی نہیں لگتی، ٹھنڈک کے زمانے میں اٹھنا پڑے گا، ہمیں باقاعدہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا، اٹھنے کے بعد اپنی 2 رکعت نماز کے لیے اپنی پوری نیند کو قربان کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد کہیں سو پائے یا نہیں سو پائے، معلوم ہوا کہ آفس جانا ہے، اور پھر وہ نیند ہماری اچاٹ ہو گئی، نتیجے میں پورا دن ہم متاثر رہے، ہمیں اچھی نہیں لگتی وہی نماز۔ لیکن یہی ایک نماز ہے کہ جو ہماری ترقی کا ذریعہ ہے۔ 2 رکعت نماز ہماری پوری 24 گھنٹے کے رزق کو ہمیں دلانے کے لیے کافی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اچھی نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہم یہ اختیار کر لیں تاکہ ہمیں مل جائے کچھ نہ کچھ۔ یہ جو انسان کے وہاں ترقی کا جذبہ ہے، یہ انسان مائنس سے شروع ہوا تھا، 0 سے شروع ہوا ہے، اور اس کو کہاں تک جانا ہے؟ 100 پہ رکنا نہیں ہے۔ یہ جو 100% کہا جاتا ہے وہاں پہ 100 ہے، ورنہ انسان کے کمال کے لیے پروردگار نے کوئی آخری سٹیج نہیں رکھی ہے۔ انسان اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو قاب قوسین کی بلندیوں پہ وہاں جا سکتا ہے جہاں جبریل کے قدم پیچھے رہ جائیں اور اللہ کا نمائندہ آگے بڑھ جائے۔ نہیں آ سکتا، انسان کے مقابل میں یہ ملک بھی نہیں آ سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ اس طرح سے چلے جس طرح سے اللہ چاہتا ہے۔ اور اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جن چیزوں کے ذریعے سے اللہ نے ہماری زندگیوں میں ترقی کو قرار دیا ہے، ان میں 2 بنیادی چیزیں ہیں جن کی طرف میں آپ کو خاص طور سے لے کے آنا چاہتا ہوں، جن پہ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں ہیں کہ جنہیں اللہ نے اس طرح سے ہمارے لیے رکھا ہے کہ ہم وہ کام کریں جس کو ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کا کام بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے۔ اللہ نے کچھ کام ایسے رکھے بالکل چھپا کے، تمہیں بتا کے نہیں کرنا ہے۔ نماز شب پڑھنی ہے، اعلان نہیں کرنا ہے۔ چیریٹی کرنی ہے، تمہیں لوگوں کے درمیان خبر نہیں دینی ہے۔
بہت سے کام ہیں کہ جن حتیٰ روزہ ہے، روزہ پروردگار نے چھپا کے رکھا ہے، ضرورت نہیں ہے کہ تم کسی کو خبردار کرو کہ میں روزے سے ہوں، حتیٰ مستحب بھی روزہ۔ تم ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سامنے والے کو بتائیں کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں روزہ نہیں کھول سکتا، اور یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ سامنے والے نے تمہارے سامنے کوئی آفر رکھا ہے تو مثلا روزہ توڑ دو۔ کیا کرنا ہے؟ بتانے سے زیادہ ثواب رکھا ہے اللہ نے کہ بغیر بتائے ہوئے سامنے والے کے دیے ہوئے کام کو لے کر تو اپنا روزہ کھول دو۔ روزہ عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، لیکن درمیان میں اگر مومن آ گیا اور تم کہے تمہارے سامنے کچھ پیش کر رہا ہے تو اب تمہیں اپنے روزے کو جاری نہیں رکھنا ہے، مومن کا احترام باقی رکھنا ہے، روزے کو چھپا کے رکھنا ہے۔ جتنی عبادتیں ہیں وہ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہیں، ایک وہ ہے کہ جس کو چھپا کے رکھنا ہے، بتانا نہیں ہے، اور اگر بتایا تو روایت کی لفظیں ہیں کہ پروردگار عالم اعلان کرتا ہے جب کوئی بندہ اس چھپی ہوئی عبادت کو انجام دیتا ہے، اللہ، بڑی عجیب لفظیں ہیں، اللہ اعلان کرتا ہے کہ ملائکہ اس کے ثواب کو لکھو، اور لیکن اس وقت کے جیسے ہی اس نے کسی کو خبر کیا، اللہ کہتا ہے کہ اب اس بندے کے نہ صرف یہ کہ ثواب کو ختم کرو بلکہ اس کے کھاتے میں، اس کے حساب میں میری طرف سے عذاب لکھ دو۔ عجیب ہے، بتانا اللہ کو اتنا ناپسند ہے۔ کس کے لیے کیا تھا نماز شب؟ کس کے لیے پڑھی تھی؟ جس سے بتایا اس کے لیے یا میرے لیے؟ میرے لیے پڑھی تھی تو بتایا کیوں؟ اور اگر بتانا تھا تو کیوں کہا تھا کہ قربتاً اللہ پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو عجیب دھوکہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ خدا تیرے لیے پڑھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں دنیا کو۔ اللہ کو شدید ناپسند ہے۔ تو ایک عبادت وہ ہے، ایک اور عبادت ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے مستحب قرار دیا کہ اس کو اعلان کر کے انجام دو۔ عجیب ہے، اعلان کر کے بجا لاؤ، اس میں تمہارا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو پتا چل جائے کہ تم علنی عبادت یعنی بیان کر کے اس عبادت کو انجام دے رہے ہو۔ جن عبادتوں میں ایک عبادت یہی صلوات ہے۔ خاموشی سے نہیں، اللہ نے کہا ہے اس کو علنی طور پر۔ وجہ کیا ہے؟ میں بھی واپس آ رہا ہوں اس کی طرف۔ اللہ نے جن عبادتوں کو اعلان کر کے انجام دینے کے لیے کہا ہے انہی میں ایک یہ صلوات کی، جس کو ابھی آپ نے انجام دیا۔ اعلان کرو، بتاؤ، لوگوں کے درمیان خبردار ہو جائیں لوگ کہ تم نے رحل بیت اطہار پر، رسالت ماں پر اپنے صلوات کے ذریعے سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ ایک اور عبادت میں عرض کروں، انہی اعلان کر کے انجام دی جانے والی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے خواتین کا پردہ۔ عجیب ہے، اللہ کو بے پناہ پسند ہے، اور یہ واقعاً خواتین کا جہاد ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ بہت سارے جگہوں کے اوپر اپنے لباس کو چینج کر دیتے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ مثلاً ہم خود اپنی بات کہیں، ہم اگر مثلاً جا رہے ہیں سفر کے اوپر تو اب یہ لباس جو سر کے اوپر امامہ ہے، ابا خبر نہیں پہن کے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کی نگاہیں بدل جاتی ہیں۔ خواتین کا جہاد آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ جہاں بھی جا رہی ہیں اسلام کا اس پیغام اسلام کے پیغام کو ہر جگہ لے کر جا رہی ہیں۔ اور آپ یقین جانیں، آپ حضرات بھی سفر کرتے رہتے ہیں، دنیا میں جس علاقے میں آپ پہنچ جائیں، بڑے سے بڑے مال میں پہنچ جائیں، بڑے سے بڑے مثلاً آپ پکنک اسپاٹ پہ پہنچ جائیں، وہاں کوئی اگر ایک نقاب والی خاتون دکھ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اتنے سارے دشمنوں کے بیچ میں بھی اسلام کا پرچم بلند کرنے والی کوئی خاتون موجود ہے۔ محسوس ہوتا ہے یہ اسلام چاہتا ہے کہ خواتین اپنے حجاب کے ذریعے سے اسلام کا پیغام دنیا والوں تک پہنچائیں۔ انہی عبادتوں کے درمیان جیسے میں نے عرض کیا بہت سی عبادتیں ہیں کہ جن عبادتوں کو پروردگار نے اس طرح سے قرار دیا کہ تمہیں اعلان کرتے ہوئے انجام دینا ہے۔ جن عبادتوں کے درمیان حج کو رکھا ہے پروردگار نے، بتاؤ لوگوں کے درمیان تمہارا عمل سامنے آئے۔ یہ جو عبادتیں ہیں یہ اسلام کا شعار کہلاتی ہیں، یہ اسلام کی پہچان سمجھی جاتی ہیں، یہ اسلام کا وہ اعلان ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلام کیا ہے۔
یہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو اسلام کے شعار کی تعظیم کرتا ہے یہ دلوں کے تقوی کی نشانی ہے۔ شعار کا اختیار کرنا اور ہے، شعار کا احترام کرنا اور ہے۔ قرآن نے انجام دینے والے کی تعظیم کی تو بات کہی ہے، جو ان شعائر اسلامی کی تعظیم کر رہا ہے اللہ نے ان کی بھی تعریف کی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ یہ قلوب کے تقوی کی نشانی ہے۔ ہم نے مثال کے طور پہ کسی خاتون کو حجاب میں دیکھا، اس کا احترام کیا، یہ ہمارے تقوی کی نشانی۔ حجاب کرنے والی کا درجہ تو بہت بڑا ہے۔ ہم نے مثال کے طور پہ کسی صلوات بھیجنے والے کی تعظیم کی، عزت کی، یہ خود اس بات کی علامت ہے۔ اور اسی لیے میں اس بات پہ خاص تاکید کرتا ہوں، اور بعض برادران سے بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے صلوات کے موقع کے اوپر ہماری آواز مثلاً بہت بلند نہیں ہوئی، ہمیں برا نہیں لگنا چاہیے، یہ اسلامی شعار ہے، اس میں میرے ناراض ہونے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا شعار ہے کہ جس کو لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پر اپنی زبان، اپنا لہجہ، اپنی گفتگو کو ہمیں نرم رکھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس اسلامی شعار کی عزت ہم نے کی ہے۔ انہی سب کے درمیان اصل مرحلہ جس تک میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا، انہی اعلان کر کے انجام دیے جانے والی عبادتوں میں سے ایک عبادت یہ امام حسین کی عزاداری ہے۔ یہ سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، یہ جو آقا کی عزاداری ہے یہ اللہ کے شعار میں سے ایک ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اور پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، امام حسین کے لیے جو فرش عزا کا انداز ہے وہ ساری دنیا میں ایک جیسا ہے۔ ساری کائنات میں امام حسین کے لیے جو مجلس عزا منعقد ہوتی ہے ان سب کا ایک انداز، اور اس عزاداری ہی میں یہ بات شامل ہے کہ مجلس منعقد ہوں، اس عزاداری ہی میں یہ بات شامل ہے کہ جلوس عزا برآمد ہو، اس عزاداری ہی میں یہ بات شامل ہے کہ لوگ فرش عزا پر آ کر بیٹھیں، یہ عزاداری ہی میں یہ بات شامل ہے کہ انسان امام حسین کے سوگ اور غم میں اپنے لباس کو سیاہ کرے۔ یہ شعار میں شامل ہے۔ ہمارے جسم کا سیاہ لباس ہمیں کیا فائدہ پہنچا رہا ہے؟ کہا نہیں، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے جسم پہ سیاہ لباس دنیا کو پیغام دیتا ہے۔ ہر ایک خوشی کے لباس پہن کر لوگوں کے بیچ میں آنے کو پسند کرتا ہے، اور تم سیاہ لباس پہن کر امام حسین کی عزاداری کو منعقد کر کے پیغام دیتے ہو۔ دنیا والے دنیا میں خوش ہوتے ہیں، ہمیں امام حسین کی عزاداری سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ جو ہمارا لباس ہے یہ امام حسین کی عزاداری کا وہ شعار ہے کہ جس کی بنا پر اللہ تقوی قلب کا اعلان کرتا ہے۔ ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ مجالس عزا جو ہمارے درمیان منعقد ہوتی ہیں، یہ فرش عزا کے ساتھ ساتھ جلوس عزا، ان کی اپنی اہمیت ہے اور اپنی عظمت ہے۔ میں ان دا بریکٹ جملہ عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا البتہ ظاہر ہے کہ اپنے موضوع سے الگ ہٹ کے میں عرض کر رہا ہوں، لیکن تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے وہاں جو اسلامی شعار ہے اس اسلامی شعار میں غم کا جلوس لے کر نکلنے کا ذکر ہے، اس لیے کہ یہ پیغام ہے، علنی پیغام ہے۔ لیکن خوشی کے موقع پر جب ہمارا جلوس نکلے تو ہمیں پوری توجہ کے ساتھ جلوس نکالنا چاہیے۔ جس طرح سے ہمارے غم کے جلوس کو پوری دنیا دیکھتی ہے، ہمارے خوشی کے جلوس کو بھی دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ہمارا ماتم کا انداز جتنا لوگوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، اتنا ہی خوشی کے موقع پر ہمارا نعرہ لگانا یہ بھی لوگوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے بزرگان یہاں موجود ہیں، بزرگان کو خوشی کا جلوس نکلنے سے پہلے یہ بات آپس میں طے کرنی چاہیے کہ کون سا نعرہ لگایا جائے گا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ پتہ ہی نہیں ہے، میری غلطی ہے، غلطی کس کی ہے؟ اس جوان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ جو جلوس میں شرکت کرنے مثلاً آیا ہے 50 کلومیٹر دور سے اس ایریا میں، اسے پتہ ہی نہیں ہے اسے کون سا نعرہ لگانا ہے۔ میں نے دیکھا بعض علاقوں میں خود عرض کروں، مثلا عراق میں آپ دیکھیے بعض لوگ جو نعروں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں وہاں باقاعدہ ان کے پاس اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ تمہیں اس کا جواب یہ دینا ہے۔
ایران میں بھی بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے. پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کون سا نعرہ لگانا ہے, کون سا پیغام پہنچانا ہے, اس لیے کہ ہم اسلام اور اہل بیت اطہار کا پیغام پہنچانے کے لیے جلوس نکالتے ہیں, اپنے جذبات کے لیے جلوس نہیں نکالتے ہیں. ہمیں توجہ دینی, یہ اسلامی شعار ہے. اسی طرح سے جس موقع پہ یہ مجالس اعضاء منعقد ہو رہی ہوں, ان مجلسوں کی اہمیت کو محسوس کیجئے. یہ واقعاً بڑی اہمیت رکھتی ہیں. کچھ ایسے بعض مومنین ہیں جو واقعاً اس لائق ہیں کہ جن کو سلام کیا جائے, سال بھر مجلس ہوتی ہے, بڑا اچھا ہے. انسان کی زندگی میں امام حسین کا تذکرہ ہمیشہ ہونا چاہیے. بعض برادران ہیں کہ جن کے وہاں توفیق ہے, وہ جو ہر شب جمعہ مجلس کرتے ہیں. کچھ ایسے جیسے مساحت اللہ علیہ وسلم مراشی نجفی کا وصیت نامہ آپ دیکھیے, اس وصیت نامے میں صاف جملہ یہ لکھا ہوا ہے کہ میری قبر پہ ہر شب جمعہ مجلس کرنا. پروفیسر صاحب آپ آگے آ جائیے, آئیے تشریف لے آئیے, آئیے انیا سر, آئیے انیا سر, آپ ہی کریں جی, جی آئیے آگے جگہ. میری قبر پہ ہر شب, آگے جگہ یہاں تشریف لے آئیے, آگے ہے جگہ, آئیے. میری قبر پہ ہر شب جمعہ مجلس کرنا. کیوں؟ اتنا بڑا مرجع, اتنا بڑا مجتہد اپنی زندگی کے اختتام پر کیوں یہ وصیت کر رہا ہے؟ جانتا ہے کہ بقیہ چیزیں الگ ہیں, امام حسین کی مجلس کے ذریعے سے ملنے والی شفاعت وہ بالکل الگ ہے. ہر شب جمعہ, اچھا نئی شب جمعہ ہو سکتی, کم از کم ہر مہینے میں نوچندی کو تو مجلس ہو سکتی ہے. ہر نوچندی کو مجلس کر سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, اگر ہم ہر نوچندی کو مجلس نہیں کر سکتے تو کم از کم سال میں 2 مجلسیں تو ہو سکتی ہیں. ایک سرکار سید الشہداء کی مجلس محرم میں ہو جائے, ایک جناب صدیقہ طاہرہ کی شہادت کی تاریخیں آئیں تو اس موقع کے اوپر ایام عزائے فاطمیہ میں مجلس ہو جائے, سال میں 2 مجلس ہو سکتی ہے. اچھا اب آئیے میں اس کو اور مختصر کیے دیتا ہوں. مجلس میں مومنین کی تعداد کی اہمیت نہیں ہے. یہ ذہن میں نہ ہو کہ 1000 کا مجمع ہوگا تبھی فرشتے ثواب لکھنے کے لیے آئیں گے. وہ دکھیاری ماں اپنا رومال لے کر اس مجلس میں بھی آتی ہے جس میں 2 مومنین شرکت کر رہے ہیں. ماں آ رہی ہے. ضروری نہیں کہ کثیر تعداد, البتہ مجمع زیادہ ہوگا یقینی طور کے اوپر ذکر امام حسین کی بنا پر جب گریہ زیادہ ہوگا اس کا اپنا اثر ہے, لیکن اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ کثیر تعداد کے مجمع کے انتظار میں چھوٹی مجلسوں کو قربان کر دیا جائے. نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. چھوٹی مجلسیں ہونی چاہیے اور بلکہ ہونی چاہیے. اور یہ لفظ چھوٹی جو میں نے کہا ہے یہ بھی شاید مناسب لفظ نہیں ہے, اس لیے کہ چھوٹی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مختصر نہیں. چھوٹی کے معنی یہ نہیں ہے. چھوٹی سے میری مراد یہ ہے کہ جس میں صرف گھر والے بیٹھ گئے, مجلس شرکت کر رہے ہیں, کافی ہے. ایک مرثیہ پڑھ دیجئے مجلس ہو جاتی ہے, ایک نوحہ پڑھ دیجئے مجلس ہو جاتی ہے, ایک مصائب کسی سے بلوا کے پڑھوا لیجئے, نہ بھی بلوا کے پڑھائیے آپ, مثلا CD لگا لیجئے, پڑھ لیجئے, گریہ ہو جائے, مجلس ہو جاتی ہے. مجلس میں ضروری نہیں ہے, لیکن ہاں مجلس کو مجلس کے عنوان سے منعقد کیجئے. باقاعدہ گھر کے سارے افراد آ کر بیٹھیں, پتہ چلے کہ واقعاً مجلس اعضاء منعقد ہو رہی ہے. اور آپ اگر یقین جانیں, ہم نے کورونا کے زمانے میں سارے کام چھوڑے لیکن مجلس نہیں چھوڑی. گھروں میں ہی صحیح لیکن مجلس ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین سے جو ہمارا قلبی لگاؤ ہے وہ نہیں ٹوٹ سکتا. وہ جو امام حسین سے ہماری محبت ہے اس کی راہ میں یہ کورونا حائل نہیں ہو سکتا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے وہ سارے قوانین کی رعایت کرتے ہوئے مجلسوں میں شرکت کی کہ جو قوانین معین کیے گئے تھے گورنمنٹ کی طرف سے, جو سارے قوانین تھے ان پہ عمل پیرا ہوتے, اس لیے کہ امام حسین کا کوئی بھی عزادار قانون شکن نہیں ہوتا, قانون کا پابند ہوتا ہے. ہم قانون توڑنے والوں میں سے نہیں, ہم قانون کے ساتھ چلتے ہوئے ہر وہ کام کرتے ہیں کہ جن کاموں کے لیے ہماری شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے. یقین جانیں آپ ان مجلسوں کو اہمیت دیجیے. یہ ان شعار میں شامل ہیں کہ جن شعار کو اللہ نے علنی طور پہ انجام دینے کے لیے کہا ہے. فرمایا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے, مولا فرماتے یا فضیل تجلسون و تتحدثون, کہ آپس میں مل جل کر بیٹھتے ہو, آپس میں گفتگو کرتے ہو. ظاہر ہے مولا فرزند رسول ہم سب آپس میں ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں. مجھے اب مولا کا جملہ سنیے. مولا فرماتے ہیں کہ انی احب تلک المجالس,
تم لوگوں کا اس طرح سے آپس میں مل جل کر بیٹھنا یہ مجھے پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ چھٹے امام جس عمل کو پسند کر رہے ہوں، کیا اس سے بہتر کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہمارا آپ کا پسند کا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جو دل چاہے جائے وہ اچھا ہے، نہیں۔ معصوم اگر کسی چیز کو پسند کر رہے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ معصوم کی پسند میں اللہ کی منشا شامل ہے، اللہ کا ارادہ شامل ہے۔ فرماتے انی احب تلک المجالس، تم لوگوں کا اس طرح سے آپس میں مل جل کر بیٹھ، البتہ مجالس مجلس کی جمع ہے، عربی زبان میں مجلس کامن ورڈ ہے کہ جس میں یہ مجلس بھی آتی ہے جو ہم لوگ منعقد کرتے ہیں۔ فرماتے تمہارا اس طرح سے مل جل کر بیٹھنا یہ مجلس مجھے پسند ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے کہ احیو امرنا، اب ظاہر ہے کہ ہم اگر مل جل کر بیٹھ رہے ہیں، مولا تو ہمیں کرنا کیا ہے اس مجلس میں، ہمیں کیا ذکر کرنا ہے؟ فرماتے احیو امرنا، ہماری امامت کو زندہ کرو۔ کچھ آپ کو یہاں پہ عجیب نہیں محسوس ہوا؟ ہم اور آپ امامت کو زندہ کریں گے؟ ہم امامت کو زندہ کریں گے یا ہم امامت کی بنا پر زندہ ہیں؟ ہم تو خود زندہ ہیں امامت کی بنا پہ، ہم کو یہ زندگی ملی ہے امامت کی بنا پہ۔ اگر امام نہ ہو تو واقعی طور پہ نہ زمین ہو، نہ زمان ہو، نہ کائنات ہو۔ لولا الحجہ لساقط الارض باہلہا، زمین ختم ہو جائے گی۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، جب آخری امام کی آپ زیارت پڑھتے ہیں کیا جملہ فرماتے ہیں کہ اے مولا، جملہ یہ کہ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، مولا کے وجود کی برکت ہے کہ یہ کائنات رزق پا رہی ہے، رزق زندگی ملتی ہے۔ اور یہاں الٹا ہو رہا ہے، برعکس ہو رہا ہے۔ مولا فَأَحْيُوا أَمْرَنَا، ہمارے امامت کے امر کو زندہ کرو۔ مولا امامت کو ہم زندہ کریں گے، یہ امامت کی بنا پہ ہم زندہ ہیں۔ مولا نے فوراً واضح کر دیا، احیوا امرنا رحم اللہ من احیا امرنا۔ کہیں تمہارے ذہن میں یہ تصور نہ پیدا ہو جائے کہ امامت کو زندہ کرنے، تذکرہ کرنے کی بنا پر امامت کا کوئی فائدہ ہے، نہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ رحم اللہ من احیا امرنا، اللہ اس پر رحمت نازل کرتا ہے جو ہماری امامت کو زندہ رکھتا ہے۔ اس کے معنی ہے امامت کا تذکرہ اس لیے نہ کرو کہ امامت زندہ کر دو گے، امامت کا تذکرہ اس لیے کرو تاکہ تمہیں اللہ کی رحمت مل جائے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ امامت کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں امامت کی ضرورت ہے۔ یہ فرش عزا جو بچھ رہی ہے، امام حسین کو ہماری مجلسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں امام حسین کے تذکرے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خود رحمت پروردگار کے مستحق قرار پا سکیں۔ معمولی بات نہیں ہے۔ جس موقع کے اوپر یہی دیعبل پہنچے، سرزمین خراسان، امام کی خدمت پہ پہنچے ہیں، مولا فرماتے کہ دیعبل، یہ دن جو اب ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ دن وہ ہیں کہ جو ہمارے جد امام حسین کی غربت کے دن ہیں، مظلومیت کے دن ہیں۔ اور اس کے بعد مولا نے حکم دیا، پردہ نصب کیا گیا، خواتین پردے کے اس طرف بیٹھیں، مرد اس طرف بیٹھے۔ یہ بھی ایک پیغام مولا نے دے دیا کہ مجلسوں میں خواتین بھی شرکت کریں، اور یہ بھی پیغام دے دیا کہ خواتین اس طرف بیٹھیں جہاں پہ مرد نہ بیٹھیں۔ مرد اور خواتین کے درمیان فاصلہ مجلسوں میں ہونا چاہیے، اور یہ فاصلہ ہمارے جلوسوں میں بھی ہونا چاہیے۔ اس کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ حجاب اسلامی شعار میں شامل ہے۔ دوسروں تک اگر ہمیں اسلام کا پیغام پہنچانا ہے تو پھر ہمیں اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر مثال کے طور کے اوپر، ابھی تو الحمدللہ نہیں ہے، پہلے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ خواتین بھی ماتم درمیان میں کرنے لگ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے عزاداری میں خواتین کا ایک خاص درجہ اور رتبہ رکھا ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، مولا فرماتے کہ یا دیعبل، دیعبل آؤ بیٹھو، اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے جد امام حسین کے لیے مرثیہ پڑھو۔ عجیب جملے آقا کی، فرماتے ہیں اے دیعبل، جب تک تم میرے جد امام حسین کے لیے مرثیہ پڑھتے رہو گے، ما دمت حیا ناصرنا و مادحنا،
ہمارے مددگار اور ہماری مدح کرنے والے تم شمار ہوگے اگر میرے جد امام حسین کا مرثیہ پڑھتے رہو گے۔ بڑی اہمیت ہے ان برادران کی، ان دوستوں کی، ان جوانوں کی کہ جو امام حسین کے لیے نوحہ پڑھتے ہیں، جو امام حسین کے لیے مرثیہ پڑھتے ہیں، جو امام حسین کے لیے سوز پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں۔ یہ بڑا درجہ ہے، ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی لیے ان بچوں کے اندر یہ شوق پیدا کرنا چاہیے کہ وہ امام حسین کا مرثیہ پڑھیں۔ موقع دینا چاہیے ان بچوں کو تاکہ یہ آگے بڑھیں، اور آگے آنے کے بعد امام حسین کے لیے جس موقع پہ مرثیہ پڑھیں 8ویں امام سے ان کو دعائیں ملیں۔ اور پھر دعبل کا بیان کہ میں نے مرثیہ شروع کیا، امام بھی گریہ فرما رہے تھے، مجمع بھی رو رہا تھا، پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی خواتین بھی گریہ کر رہی تھیں، اور سب کا انداز یہ تھا، یہ جملے دعبل کی ہیں، سب کا انداز یہ تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بیٹا ہے جو اپنے والد کا ماتم کر رہا ہے۔ یہ صرف انفرادیت سرکار سید الشہداء کی ہے۔ میں نے کل رات کی مجلس میں بھی بات کہی تھی، اور اس وقت بھی کہہ رہا ہوں تاکہ ہم سب متوجہ ہو جائیں۔ ہم لوگ قبرستان میں موجود ہیں، جس موقع کے اوپر کوئی جنازہ آتا ہے، جو سب سے زیادہ رو رہا ہو پتہ چل جاتا ہے کہ سب سے زیادہ قریبی یہی ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کوئی زیادہ رو رہا ہے، کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مرحوم کا بیٹا ہو سکتا ہے یہ مرحوم کے والد ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل کلوز ہے، اور بقیہ کا کیا انداز ہوتا ہے؟ کوئی وہاں پہ کھڑا ہے، کوئی وہاں پہ موجود ہے، کوئی وہاں پہ بیٹھا ہے بات کر رہا ہے، آپس میں سب کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روتا وہ ہے جو قریب ترین ہوتا ہے مرحوم کا۔ عاشور کے دن کسی مجلس میں آ کر آپ غور کیجئے کہ کون ہے کہ جو امام حسین پہ زیادہ رو رہا ہے۔ سب برابر سے اور بے پناہ رو رہے ہوتے ہیں، جو خود اس بات کی علامت ہے کہ امام حسین کی یہ مصیبت، امام حسین کے یہ مظالم، امام حسین پر ڈھائے جانے والی یہ ساری مصیبتیں، یہ کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے، یہ پوری قوم کی ملکیت ہے۔ یہ سب امام حسین کے وارث ہیں۔ سب کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ باپ کا ماتم بیٹا کر رہا ہے، سب کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے کا ماتم کر رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین سے جو قلبی لگاؤ ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتا ہم کو۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ امام حسین کی محبت کو اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھا ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا فرماتے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیر قذف فی قلبہ حب الحسین۔ اللہ اکبر۔ اللہ جب اپنے بندے کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے اسے کیا دیتا ہے؟ دنیا کی کوئی مال و دولت نہیں دیتا۔ قذف فی قلبہ حب الحسین، اس کے دل میں امام حسین کی محبت کو رکھ دیتا ہے۔ آپ شکر پروردگار بجا لائیں کہ پروردگار نے آپ کو امام حسین کا عزادار بنا دیا۔ اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی کوئی فضیلت اللہ کی بارگاہ سے نہیں مل سکتی کہ ہمیں امام حسین سے آشنا کر دیا۔ امام حسین یقین جانیں آپ، ہم سب کے تبدیل کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ ایک ذکر حسین کتنا اثر انداز ہوتا ہے، میں عرض کروں، جلدی سے عرض کروں آپ کی خدمت میں بات، پھر اگلے مرحلے تک میں آپ کو لے کے آ جاؤں۔ واقعاً کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں واقعاً درس بن جاتی ہیں۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا 2006 میں یا 2007 میں 7 محرم پڑی تھی 31 دسمبر کو۔ اس سال کا جو عاشورہ تھا وہ شاید 3 یا 4 جنوری کو پڑا تھا، اور اگر آپ کو یاد ہو میں اتفاق سے آپ کے ہی ایریا میں اشرا پڑھ رہا تھا اندھیری میں، اور اس زمانے میں ہم لوگ سبھی نے، سارے ذاکرین نے، سارے علماء نے، سارے ذکر کرنے والوں نے یہ پہلی محرم سے کوشش کیا تھا کہ دیکھو 31 دسمبر آ رہی ہے، کوئی فرش عزا سے اٹھ کر اس جگہ نہ جائے جہاں امام حسین کو جانا پسند نہیں ہے۔ ہم سب نے بڑی محنت کی تھی، 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن مسلسل وہ گزر گیا۔ 7 محرم کو بھی ہم لوگوں نے، 7 محرم نہیں بتائی، 6 محرم تھی، یعنی 7 محرم کی شب ہم سب نے بڑی محنت کیا تھا کہ دیکھو آج کی رات فرش عزا کے علاوہ کہیں کوئی مومن دکھائی نہ دے، جو جائے جہاں جائے ماتم کرے، کوئی ایسی جگہ نہ جائے کہ جہاں کے اوپر فسق و فساد ہوتا ہے، امام حسین کو جانا پسند نہیں۔ بات گزر گئی، آج شاید اگر 2006 کی بات ہے یا 7 کی بات ہے تو اس کو تقریباً 18 سال ہو گئے۔
ابھی میں عرض کروں، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک مرد مومن میرے پاس آیا تھا، ایک جوان. اس نے کہا کہ میں اسی جگہ سے مجلس سے اٹھ کر اپنے بقیہ قوم کے دوستوں کے ساتھ نریمن پوائنٹ جا رہا تھا، اور راستے میں اچانک وہ جملہ یاد آیا کہ کہا گیا تھا کہ امام حسین کے دشمن کے پاس نہیں جانا ہے. کہ میں یہاں تک پہنچ گیا تھا، میں محمد علی روڈ پہنچ چکا تھا، اور میں نے اپنی گاڑی کو گھمایا اور میں یہ حضرت عباس اسٹریٹ کی طرف آ گیا، ڈونگری کی طرف آ گیا، اور پوری رات میں پھر واپس ہی نہیں گیا، پوری رات اسی ایریا میں رہا. اور امام حسین سے میں نے کہا کہ مولا میں صرف آپ کے لیے گناہ چھوڑ کے یہاں پہ آیا ہوں. جملہ سنیں گے اس کا. اس نے کہا کہ آج تک مجھے جو چیزیں امام حسین سے ملی ہیں ان چیزوں کا دنیا کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک رات امام حسین کے لیے آپ آگے بڑھیے، دیکھیے امام اتنا عطا کر دیتے. اتنے دنوں بعد، یہ ابھی کی بات کر رہا ہوں میں، 18 سال کے بعد وہ کہہ رہا ہے جملہ. اتنے دنوں تک امام حسین عطا کرتے ہیں. اگر امام حسین کی راہ میں کوئی قدم بڑھاتا ہے، ہم نے محسوس نہیں کیا. امام حسین کی فرش عزا ہمیں نہ جانے کتنے گناہوں سے بچا لیتی ہے. صرف یہ ایک ٹیگ لگ جائے. میں عرض کروں اسی ہندوستان کے باہر ایک ملک کا واقعہ، ایک ایسا مرد مومن کہ میں تھوڑا سا 2-3 منٹ وقت لینا چاہتا ہوں لیکن میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، صرف اس کا کام یہ ہے، اس مرد مومن نہ مجلس پڑھتا ہے، نہ سوز پڑھتا ہے، نہ سلام پڑھتا ہے، کچھ بھی نہیں. اس کا کام کیا ہے اتنا؟ ہر مجلس سے پہلے صرف اعلان کرنا کہ اب فلاں ذاکر ممبر پہ آ کے مجلس پڑھنے آ رہا ہے، بس یہی ان کا کام. بس اناؤنسر ہیں. سنیں گے ان کا جملہ. اور میں ایک ایسے ملک کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں کے اوپر گناہ کرنا پانی پینے سے زیادہ آسان ہے. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ سروس کرنے کے لیے، جاب کرنے کے لیے پردیسوں میں رہنے، کون پوچھنے والا ہے تم کہاں گئے، کیا کام کیا، کب واپس آئے، دیر سے آئے، پہلے آئے، کچھ بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. اس ملک کی بات کر رہا ہوں میں، یہ آپ کے قریب میں ہی ہے. لیکن ان کا جملہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میرے پیر مجھے گناہ اور فسق و فساد کے مرکز تک لے کر گئے. کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ بھائی ہے، نہ باپ ہے، نہ بہن ہے، نہ بیوی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن دروازے سے یہ سوچ کے میں واپس آ گیا کہ فلاں تم یہ کام کر رہے ہو، تم تو امام حسین کی مجلس کے اناؤنسر ہو. کہ میں الٹے پیروں واپس آ گیا صرف اس بنا پر کہ میرا ایک چھوٹا سا کام امام حسین سے منسوب ہے. یہ فرش عزا بڑی اہمیت رکھتی ہے، ہمیں احساس نہیں ہو پاتا. بہت ساری گناہوں سے، بہت ساری مصیبتوں سے، بہت سارے دنیا کے مصائب سے یہ فرش عزا ہمیں بچا رہی ہے. ہمیں اس کی قدر کو محسوس کرنا، یہ وہ علنی عبادت ہے کہ جس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم یہ 2.25 مہینے ایک مجلس ضرور ہم کریں. صبح میں کر لیں، دوپہر میں کر لیں، شام کو کر لیں، رات میں کر لیں، ایک مجلس ضرور کریں، کہیں بھی رہیں. اور اگر بالکل وقت نہیں مل پاتا تو کم از کم آپ سی ڈی کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے ایک مجلس ضرور کیجیے. اور کوشش کیجیے کہ ان مجلسوں کے ذریعے سے آپ اس ماں کو پرسا دیں کہ جو اس دنیا کی سب سے زیادہ دکھیاری ماں. میں صرف اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جناب سیدہ کو یہ مجلسیں بہت پسند ہیں. سنیں گے آپ. میں جلدی سے عرض کروں، وقت میرا پورا ہو گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک مرحلے تک پہنچ جائیں، پھر انشاءاللہ ہم لوگوں کو ماتم بھی کرنا ہے، سینہ زنی بھی کرنی ہے. اسی تہران میں ایک بڑے بزرگ مجتہد گزرے ہیں، آیت اللہ ہستئی. اس اصفہان کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں کے رہنے والے تھے. مسلم الثبوت مجتہد تھے اور بڑی عظمت تھی ان کی. یہ اپنے زمانے کے انقلاب سے پہلے کا واقعہ میں عرض کروں، یہ واقعہ انقلاب کے بعد کا البتہ، لیکن یہ انقلاب ایران سے پہلے جو آیت اللہ فضل اللہ گزرے ہیں، بڑے عظیم مجتہد تھے جن کو شہید کیا تھا. اور اگر آپ لوگ گئے ہوں حوض علمیہ قم میں تو حرم میں جو دفن ہیں آیت اللہ فضل اللہ، یہ ان کے شاگردوں میں تھے. بڑے عظیم انسان تھے آیت اللہ فضل اللہ، اور ان کے شاگرد بھی بہت باعظمت سمجھے جاتے تھے. آیت اللہ ہستئی جن کا میں واقعہ نقل کر رہا ہوں، یہ ان کے شاگردوں میں شمار ہوتے تھے اور ان کا بھی بڑا درجہ، بڑا رتبہ تھا. سال بھر درس پڑھاتے تھے اور محرم کے مہینے میں وہ مجلسیں پڑھتے تھے، سارے کام چھوڑ کر. مجھے کچھ نہیں کرنا، صرف امام حسین کی مجلس پڑھنا. اچھا ظاہر ہے ایک مجتہد مجلس پڑھے گا تو اس کی مجلس کی اہمیت بھی زیادہ ہوگی. لوگ معلوم کرتے تھے کہ آیت اللہ ہستئی کہاں مجلس پڑھ رہے ہیں، اس سال وہاں جائیں گے.
ہر سال کہیں نہ کہیں ان کا فکس ہوتا تھا پہلا عشرہ، اور پہلے سے اعلان ہوتا تھا، بڑا مجمع ہوتا. اس زمانے میں یہ واٹس ایپ وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، موبائل کا سسٹم اتنا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اعلان ہوتا تھا، لوگ جوخ در جوخ پہنچتے تھے. ایک سال انہوں نے یہ نظر کر لی کہ میں عام مجلس میں نہیں جاؤں گا، میں اس مجلس کو خطاب کروں گا کہ جس مجلس پر رسول کی بیٹی کی کوئی خاص توجہ ہوگی، بس میں اس مجلس میں جاؤں گا. محرم کا مہینہ قریب آ رہا تھا. اب لوگ ان کو فون تو نہیں تھے اس زمانے میں، لوگ آ رہے ہیں اصرار کر رہے ہیں کہ ہمارے وہاں عشاء پڑھ دی، ہمارے وہاں عشاء پڑھ دی. نہیں، کوئی وعدہ کسی سے وعدہ نہیں. میں وہیں جاؤں. اچھا دل میں تو نیت کیے ہوئے ہیں، میں وہیں جاؤں گا جہاں جناب سیدہ کو مجلس پسند ہوگی. یہاں تک کہ پہلی محرم آ گئی. اچھا آپ جانتے ہیں کہ نظر کر لیا ہے تو نظر توڑ بھی نہیں سکتے، نظر توڑیں گے تو کفارہ دینا ہوگا. بڑے پریشان کہ کروں کیا، میں پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے جناب سیدہ کی مورد عنایت کون سی مجلس ہے. پہلی محرم کو آخرش انہوں نے سوچ لیا کہ بس اب آج اگر طے ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ کل کہیں بھی جا کے مجلس پڑھ دوں گا. ظاہر ہے کہ اب نظر توڑوں گا تو کفارہ دے دوں گا، زیادہ تو یہی ہوگا. لیکن اب مجلس تو نہیں چھوڑ سکتے. ایک وہ انسان کہ جو مجلسوں کو اتنا پسند کرتا ہے کہ سارے کام چھوڑ کر مجتہد ہونے کے باوجود مجلسیں پڑھتا ہے، وہ کہاں برداشت کرے گا کہ خالی بیٹھے رہے مجلس نہ پڑھے. اچھا لوگ پہلی محرم کو بھی آ رہے تھے، پھر بھی سب کو منع کر رہے تھے، نہیں میں کہ مجلس نہیں پڑھوں گا. رات کو خواب دیکھا، خود سرکار سید الشہداء کی والدہ تشریف لائیں. فرماتی ہیں کہ کیوں مجلس سے نہیں پڑھ رہے ہو؟ کہا آپ تو جانتی ہیں میں نے نظر کیا ہے، نظر نہیں توڑ سکتا میں. کیوں نظر کی ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو مورد عنایت مجلس بس وہی پڑھوں گا. کہ دیکھو جہاں بھی، دو لفظیں فرمائی تھی جناب سیدہ نے، جہاں بھی میرے حسین کے لیے فرش عذاب بچھتی ہے اور جہاں بھی میرے حسین کا پرچم بلند ہوتا ہے، یہ بھی کم اہمیت نہیں ہے. یہ امام حسین کا علم مبارک بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے. جہاں بھی یہ دو چیزیں ہوتی ہیں میں خود وہاں پہنچتی ہوں، میں اس مجلسوں میں، اس مجلس میں جاتی ہوں. کہا نہیں سیدہ میں جانتا ہوں کہ آپ آتی ہیں ہر مجلس میں، لیکن میں اس مجلس کی تلاش میں ہوں کہ جس کو آپ زیادہ پسند کرتی ہیں. کہا میں ہر مجلس کو پسند کرتی ہوں جہاں بھی مومنین جمع ہو جائیں. کہا نہیں. تیسری بار پوچھا شہزادی آپ بتائیے کہ کون سی ان ساری مجلسوں کے بیچ کون سی مجلس ہے جو بے پناہ آپ کو پسند ہے؟ فرمایا یوں تو ساری مجلسیں مجھے پسند ہیں، لیکن تہران میں ایک علاقہ تو ابھی نام بدل گیا، پہلے اس کا نام تھا صابون پس خانے، ابھی نام بدل گیا، پرانا نام یہی تھا اس کا اس زمانے میں. کہا یہ اس جگہ پر ایک خاتون، سیدہ نے نام لیا، اس خاتون کی گھر کی مجلس میں میں آتی ہوں، بیٹھتی ہوں. بڑا تعجب ہوا. خیر کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلی اور پھر اب سم ہو چکی تھی. نماز صبح کے بعد یہ نکلے تلاش کرتے ہوئے بڑی زحمتوں کے ساتھ اس علاقے، بالکل دور دراز کا تہران کا چھوٹا سا علاقہ تھا. دوپہر تک یہ پہنچے، وہاں پر معلوم کیا، دیکھا وہاں کے اوپر لوگ کم تھے. ایک خاتون تھی کہ جو اس زمانے میں یہ پانی کی سپلائی پائپ کے ذریعے نہیں ہوتی تھی، لوگ وہ جو باہر چھوٹی نہریں بہ رہی ہوتی تھیں ان سے پانی لیتے تھے. دیکھا کہ اسی چھوٹی سی پتلی سی بہتی ہوئی نہر کے کنارے ایک خاتون بیٹھی ہے جو کچھ سیب اور کچھ کپ وغیرہ دھو رہی ہے جو مجلسوں میں استعمال ہوتے ہیں. انہوں نے آگے بڑھ کے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ فلاں نام کی کوئی خاتون اس جگہ پہ رہتی ہے؟ آیت اللہ ہستئی. اس نے کہا ہاں میں خود ہوں. اچھا تمہارے گھر میں مجلس بھی ہوتی ہے؟ کہا میرے گھر میں ہر روز مجلس ہوتی ہے. کہاں ہے تمہارا گھر؟ اس نے دکھایا، وہ دیکھیے وہ سامنے میرا گھر ہے. کیوں خیریت؟ کہا یہ بتاؤ کہ تم مجھے اجازت دو کہ، اچھا بوڑھا انسان 70-75 سال کا، اس سے جھک کے کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت دو گی کہ میں تمہارے وہاں مجلس پڑھ دوں؟ یہ دیکھیے یہ ہوتا ہے انتظام. اس نے کہا کہ حاجی آغا ابھی مجلس ختم ہوئی ہے میرے وہاں، اور بڑا اچھا کیا آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، کل سے آپ آ کے مجلس پڑھ دیجیے. اس لیے کہ جس خطیب کو میں نے اس سال 10 دن مجلس کے لیے بلایا، آج پہلا دن تھا، پہلی محرم کی بات بتا رہا ہوں، یہ دوسری محرم کی بات ہے. جس خطیب کو کل بلایا تھا، مجلس پڑھی تھی اس نے مجلس پڑھ لینے کے بعد مجھ سے کہا کہ دیکھو وعدہ تھا پورے عشرے کا، لیکن میرا عشرہ آج ہو گیا، اس لیے کہ میں ان 4 مومنین کے بیچ مجلس نہیں پڑھ سکتا، مجھے ان 4 کے بیچ میں مجلس نہیں پڑھنی.
بس آج کے بعد میں نہیں آؤں گا، اپنا انتظام کر لینا۔ میں بڑی فکر مند کہ اب کون مجلس پڑھے گا، آپ نے فرمایا ہے آپ آئیے مجلس پڑھ دیجیے۔ گئے اس کے گھر، جا کے دیکھا باقاعدہ اس کے گھر میں دروازے کے اوپر ایک علم بھی لگا ہوا تھا، اتنے سالوں سے استعمال ہو رہا تھا، ہر سال محرم میں لگاتی تھی کہ اس کے اوپر دھوپ کی بنا پر وہ سیاہی کم ہو گئی تھی، سفیدی کی طرف مائل ہو گئی تھی، اتنا پرانا علم لگا ہوا تھا۔ گھر میں اندر داخل ہوئے دیکھا چھوٹا سا کمرہ، مختصر سا، اور اس کے بغل میں ایک کمرہ ہے جو اس سے بھی چھوٹا ہے، اس میں وہ خود بیٹھتی تھی، جس میں چائے کا انتظام کیا تھا، جو بھی مجلس میں آتا تو اس تک چائے بھجواتی تھی، بس اتنا۔ مجلس پڑھنے کے لیے بیٹھے، واقعاً 4 مومنین مجلس میں، اتنا بڑا مجتہد جس کے مجمع کثیر تعداد میں مومنین آتے ہیں، عجیب لگا۔ خیر بہرحال جناب سیدہ کی مورد عنایت مجلس ہے، مجلس پڑھی انہوں نے، پہلا دن دوسرا دن ان کے لیے خیر 2 محرم سے شروع ہوئی تھی مجلس، 10 محرم کو جب مجلس انہوں نے آخری پڑھ لی، اچھا گریہ بہت ہوتا تھا، مومنین بھی رو رہے ہوتے تھے، وہ خواتون بھی بغل کے حجرے میں روتی تھی، باقاعدہ بہت گریہ ہوتا تھا۔ مجلس ختم ہو گئی، 10 محرم کی مجلس پڑھی انہوں نے، عاشور کے دن کی، اور نکلنے لگے، اس لیے بڑی تیزی سے باہر نکلنے لگے، گیٹ پہ آنے لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آئے اور کچھ ہدیہ دینا چاہے۔ انہوں نے طے کیا تھا میں لوں گا نہیں ہدیہ۔ اچھا یوں بھی عاشور کے دن کا ہدیہ ہم لوگ لیتے ہی نہیں، کوئی بھی، آپ جانتے ہیں جتنے بھی خطبہ ہیں، جتنے بھی علماء ہیں مجلس پڑھتے ہیں، عاشور کا حساب کبھی نہیں کرتے، کوئی بھی حساب نہیں کرتا، اور آپ حضرات بھی اس کا خیال کیا کریں، روز عاشورہ کی مجلسوں کا کوئی حساب کوئی مومن نہ کیا کرے، اس لیے کہ یہ مجلس کسی مومن کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ جناب سیدہ کی طرف سے ہوتی ہے، لہٰذا عاشور کا حساب کبھی بھی کوشش نہ کیا کیجئے کہ کسی بھی خطیب یا عالم کو عاشور کی مجلس کے بعد آپ لفافہ دیں۔ آئی نکلنا چاہ رہے ہیں، گیٹ پہ اس نے پکڑ لیا، کہاں حاجی آغا؟ کہا میں جا رہا ہوں، بس ہو گئی میری مجلسیں ختم ہو گئی۔ کہا آپ کو مجھے ہدیہ دینا ہے؟ کہا میں تو لیتا نہیں، یوں بھی عاشور کا دن ہے۔ کہا نہیں، یہ عاشور کا حساب نہیں کر رہی ہوں میں آج سے پہلے تک کی آپ کی مجلسوں کا حساب، کبھی میں مجلسوں جس سے پڑھوایا ہے اس سے میں لے لوں گا، آپ سے نہیں لوں گا۔ کہا نہیں آپ کو لینا ہوگا۔ عجیب معرفت، کہتی ہے کہ میں سال بھر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں اور اپنے کھانے سے پیسہ بچاتی ہوں، کم کھاتی ہوں، تاکہ ان مجلس میں آنے والے ذکر حسین کرنے والے ذاکر کو میں اپنی طرف سے کچھ ہدیہ دے سکوں۔ کہا نہیں میں نہیں لوں گا، میں جن سے مجلس جنہوں نے پڑھوائی میں اسے لے لوں گا۔ کہا نہیں لینا پڑے گا آپ کو۔ انہوں نے آخر میں جب زیادہ اصرار کیا، انہوں نے کہا کہ ایک شرط پہ لوں گا میں، تو بس اتنا بتا دو کہ اگر تم نے بتا دیا تو میں تم سے لوں گا، نہیں تو نہیں لوں گا۔ کیا بتانا ہے؟ کہا اتنا بتاؤ کہ میں جہاں مجلس پڑھتا تھا میرے سامنے تو 4 مومنین، اگلے آخر تک 5-6 ہو گئے تھے، بس عاشور تک۔ یہ جو ہمارے سامنے 5-6 بیٹھے ہوتے تھے یہ مرد ہوتے تھے، ان کی آواز میں پہچانتا تھا، سمجھ میں آتا تھا کہ یہ مرد گریہ کر رہے ہیں۔ جہاں تم حجرے میں بیٹھتی تھیں، جہاں سے چائے بھجواتی تھیں، چھوٹا سا کمرہ تھا، یہ تمہارے ساتھ کون خاتون بیٹھتی تھی کہ جو تمہاری یا تو بیٹی ہے یا بہو ہے، کون ہے کہ جو تمہارے ساتھ وہاں بیٹھ کے گریہ کرتی تھی، اور اس کا گریہ بڑا عجیب ہوتا تھا۔ سنیں گے آپ جواب؟ وہ بوڑھی خاتون جواب دیتی ہے کہ حاجی آغا، کیا خواب میں آپ سے جناب سیدہ نے نہیں کہا تھا کہ میں اس گھر کی مجلس میں آ کر بیٹھتی ہوں؟ کیا آپ بھول گئے کہ سیدہ نے فرمایا تھا میں جب بھی اپنے گھر میں مجلس عزا منعقد کرتی ہوں، حسین کی ماں میرے گھر میں آ کر بیٹھتی ہیں، مجلسوں میں گریہ کرتی ہیں، اور ہاں اس انداز سے روتی ہیں کہ واقعاً لگتا ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کا ماتم کر رہی ہے۔ ہاں حق ہے، امام حسین کا ماتم کرنے کا حق ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ قوم امام حسین کو اپنا سب سے بڑا سرمایہ سمجھتی ہے، کیوں نہ آنکھوں میں آنسو آئیں، کیوں نہ گریہ کریں، اس لیے کہ میدان کربلا سے حسین نے اس قوم کو سلام کہلوایا ہے۔ امام حسین نے آخری لمحات میں بھی اس قوم کو یاد رکھا۔ لیکن ہاں عزاداروں، جو ماں اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد اپنے بیٹے کا ماتم کہیں ہو رہا ہو تو آ جاتی ہے، اس ماں کا اس موقع پہ کیا عالم ہوا ہوگا جب میدان کربلا میں یہی حسین جو جناب زہرا کا لاڈلا ہے، وہ جب پشت ذوالجناح پہ ڈگمگا رہا ہوگا، ماں کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ نہ جانے کس طرح سے جناب زہرا نے صبر کیا ہوگا۔ شاید اسی لیے علماء نے لکھا
لکھا ہے کہ جب امام حسین پشت ذوالجناح پہ ڈگمگا رہے تھے، کبھی دائیں طرف جھکتے تھے، کبھی بائیں طرف جھکتے تھے، نگاہوں سے کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ اے آقا حسین کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ شاید حسین میدان کربلا میں ڈھونڈ رہے ہوں۔ اے اماں، حسین زمین کربلا پہ آ رہا ہے۔ اے اماں، آپ آ گئی ہیں یا حسین کا سہارا دینے کے لیے ابھی نہیں آئی ہیں؟ ہاں، امام حسین پشت ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آئے، ماں نے سہارا دیا۔ بس عزیزانو، مجھے مکمل مصائب نہیں پڑھنے ہیں، لیکن ایک جملہ عرض کرنا ہے۔ ادھر حسین پشت ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آئے، ادھر خیام حسینی میں قیامت آ گئی۔ یہ ساری بیویاں بے چینی کا عالم ہے، کیسے پتہ چلے کہ حسین دنیا سے رخصت ہو گئے؟ سنو گے عزیزانو، اچانک گھوڑے کے ہنہنانے کی آوازیں سنائی دینی شروع ہوئی۔ یہ ساری بیویاں دمے در آنا شروع ہوئی۔ اچانک ایک 4 سالہ بچی خیمے سے باہر نکلی، پشت ذوالجناح کے گلے میں آ کے اپنے باہوں کو ڈال کے آواز دیتی ہے، جواد ابھی، اے میرے بابا کے گھوڑے، میں سمجھ گئی کہ میرا بابا قتل ہو گیا، لیکن بس اتنا بتا دے، حل سوقیا ابھی ام قتل عطشانا، مجھے اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی ملا یا شہادت کے بعد بھی میرے بابا کو پانی نہیں ملا؟ میرا بابا پیاسا دنیا سے شہید ہو گیا، یہی وہ لمحہ رہا ہوگا۔ سید سجاد کی آواز، واللہ قتل ابی عطشانا، میرے بابا کو پیاسا قتل کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار، ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار، ہم سبھی کی طرف سے امام کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش فرما۔ پروردگار، وہ تمام مؤمنین جو امام حسین کی عزاداری میں مصروف ہیں، ان سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار، ہم سبھی کو اس دنیا میں امام حسین کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار، وہ تمام دشمن جو امام حسین کی عزاداری کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، ان سبھی کو نیز و نابود فرما۔ پروردگار، ہم سبھی کی عبادت اس عزاداری کو ہم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔